بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے جنات کی حقیقت۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں انسانوں کے علاوہ اور دیگر بے شمار مخلوق بھی آباد ہے۔ بعض وہ ہے کہ جن کے متعلق مختلف کہانیاں اور واقعات موجود ہیں، جیسے عنقا پرندہ یا ڈائناسور وغیرہ۔ بعض کو ہم انسانی آنکھ یا مختلف آلات کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، جبکہ بعض کو نہیں۔ انہیں میں سے ایک مخلوق جنات ہے۔ جنات انسانوں سے بھی پہلے کی مخلوق ہے۔ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ ہمارے درمیان موجود ہے، وہ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ابھی آپ کی دائیں بائیں بیٹھ کر جنات آپ کی باتیں سن رہے ہو۔ ان سب کا سرغنہ اور باپ شیطان ہے۔ ہم انسانوں کی پیدائش سے پہلے انہوں نے اس دنیا میں بہت فساد کیا تھا۔ جب انسان کی ابتدائی ہوئی تو اللہ پاک نے شیطان اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان نے تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سے شیطان اور انسان کی دشمنی شروع ہو گئی۔ یہ تب تک سے لے کر آج تک ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور دنیا کے ختم ہونے تک یہ ایسا ہی کرتا رہے گا۔ شیطان کے موضوع پر ہم کسی اور دن بات کریں گے۔ پلٹتے ہیں اپنے موضوع پر۔ جنات آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے۔ ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ یہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ کھانے پیتے جیتے اور مرتے ہیں۔ ان کی خوراک گوبر اور ہڈیاں ہے۔ یہ اکثر ویران اور گندی جگہوں پر بسر کرتے ہیں۔ ان پر یقین رکھنا ہم پر اس لیے ضروری ہے کہ ان کی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، بلکہ ان کے نام پر قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے، جو سورت جن کے نام سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور مقامات پر بھی جنات کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بلقیس والا واقعہ، اور وہ حدیث جس میں جنوں کی ایک جماعت نے آ کر اسلام قبول کیا تھا۔ جنات کی وجود کا انکار کرنا گویا قرآن پاک کی آیات کا انکار ہے، کیونکہ اللہ پاک جنات کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئے والے آگ سے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کی مختلف شکلوں کے بارے میں فرمایا۔ جنات کی 3 قسم ہے۔ اول جن کے پر ہے اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ دوم سانپ اور کتوں کی شکل میں، اور سوم جو سفر و قیام کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کی وفود کا آنا، قرآن پاک کی سورت بھول جانے پر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہونا، اپنی خوراک کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کرنا وغیرہ، ایسے بے شمار احادیث ہے جن سے جنات کا وجود روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ اللہ پاک کی چاہے تو ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ بہرحال جن ہو یا انسان، ہمارا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور آدمی اس لیے بنائے کہ میرے عبادت کرے۔ لہٰذا اپنے مقصد کو پہچانے اور رب کے بارگاہ میں سر بسجدو ہو۔